قرآن کے ذریعے اللہ تجھ سے باتیں کرتا ہے، اتنی بڑی عظمت تمہیں نظر کیوں نہیں آتی؟ کتنے احسان ہیں خدا کے ہم پر، کبھی پڑھ کر سورۃ رحمان دیکھنا۔ کچھ راتیں اس لیے بھی نیند سے خالی ہوتی ہیں کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے باتیں کرے۔ بھلائی کرتے رہیں بہتے پانی کی طرح، برائی خود ہی کنارے لگ جائے گی کچرے کی طرح۔ یا رب مجھے کسی کے دل پر بوجھ مت بننے دینا، جو مجھ سے دور ہونا چاہے مجھے اس سے پہلے ہی دور کر دینا۔ مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگو، جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ پاک کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ ہر ٹوٹی ہوئی امید مجھے میرے اللہ سے جوڑتی ہے۔ جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ جو کرتا ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے، وہ کمال کا ایمان رکھتا ہے۔ وہ آزماتا اسی چیز سے ہے جو تمہیں بے حد پیاری ہوتی ہے، تاکہ اس چیز کے ملنے کی تڑپ تمہیں اللہ سے ملا دے۔ اللہ نے فرمایا، ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، سب سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں۔ قرآن کے ذریعے اللہ ان لوگوں کو سلامتی کا راستہ دکھاتا ہے جو اس کی رضا کی طلب رکھتے ہیں۔ سب سے بدترین عمل دھوکہ دینا ہے۔ اس میں آپ سامنے والے کی شخصیت کو توڑ کر راکھ کر دیتے ہیں۔ جو دوسروں پر بہتان لگاتا ہے اس کے اپنے ہاتھوں سے ہی ذلیل کرواتا ہے۔ جس طرح لوگ مردے کو کندھا دینا افضل سمجھتے ہیں، اسی طرح اگر زندہ انسان کو سہارا دینا افضل سمجھ لیں تو زندگی کتنی آسان ہو جائے گی۔ کسی نے پوچھا، اس دنیا میں آپ کا اپنا کون ہے؟ میں نے ہنس کر کہا، وقت اچھا ہو تو سب اپنے، ورنہ کوئی نہیں۔ اگر آپ لومڑی سے دین سیکھیں گے تو آہستہ آہستہ یہ ماننے لگیں گے کہ مرغیاں چرانا ایک نیکی ہے۔ انسان کے ارد گرد ایسے بھی لوگ اپنوں کی شکل میں موجود ہوتے ہیں جو گلے لگ کر انسان کی جڑیں کاٹ دیتے ہیں۔ زندگی میں اگر برا وقت نہ آئے تو اپنوں میں چھپے ہوئے غیر اور غیروں میں چھپے اپنے، دونوں ہی چھپے رہتے ہیں۔ مشکل وقت میں ساتھ چھوڑ دینے والا کتنا ہی اپنا کیوں نہ ہو دل سے اتر جاتا ہے۔ اصل وفائیں تو پیٹھ پیچھے ہوتی ہیں، ورنہ سامنے تو کتا بھی دم ہلاتا ہے۔ مشکلوں سے کہہ دو میرا اللہ بہت بڑا ہے، اس دن آپ کی سب پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، جس دن آپ کو یقین ہو جائے گا کہ ہر کام اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ دشمنوں سے زیادہ وہ دوست خطرناک ہوتے ہیں جو منافق بن کر آپ کے جذبات سے کھیلتے ہیں۔ آپ کا خوش رہنا ہی آپ کا برا چاہنے والوں کے لیے سب سے بڑی سزا ہے۔ زندگی میں کبھی برے وقت سے سامنا ہو جائے تو خاموش رہو، ورنہ دنیا تماشا بنا دیتی ہے۔ دوسروں کے لیے اچھا سوچو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے راستہ بنا دے گا اور مشکلیں آسان کر دے گا۔ آپ کے چند اچھے الفاظ کسی کو زندگی میں آگے بڑھنے کا موقع دے سکتے ہیں۔ محبت وہ خوبصورت دلکش حسین احساس ہے جس کے بغیر زندگی ادھوری ہے۔ ہر طلع کی حقیقت وقت بتا دیتا ہے۔ آج اگر میری زندگی میں دکھ نہ ہوتے تو میرا خدا کے ساتھ دعا کا رشتہ کیسے بنتا؟ صبر دو طرح کا ہوتا ہے، ایک پسندیدہ چیزوں کے لیے صبر کرنا، دوسرا ناپسندیدہ چیزوں پر صبر کرنا۔ منافق جب کسی کو گرانا چاہتا ہے تو اسے دھکا نہیں سہارا دیتا ہے۔ کپڑے جسم کو ڈھانپ لیتے ہیں لیکن گفتگو ایک پل میں انسان کی اوقات دکھا دیتی ہے۔ اللہ سے مانگو جو کچھ مانگنا ہو، یہی وہ در ہے جہاں آبرو نہیں جاتی۔ پرہیزگاروں کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس کے دل میں اللہ کا خوف اور آنکھ میں حیا ہوتی ہے۔ چھری نے اسماعیل کو نہیں کاٹا، آگ نے ابراہیم کو نہیں جلایا، مچھلی نے یونس کو نہیں کھایا، پانی نے موسیٰ کو نہیں ڈبویا۔ اللہ پر توکل کرو، بے شک اللہ حفاظت کرنے والا ہے۔ جو والدین کی قدر کرتا ہے وہ کبھی غریب نہیں ہوتا، اور جو ماں کی قدر کرتا ہے وہ کبھی بد نصیب نہیں ہوتا۔ استغفار کرنے سے بلائیں ٹل جاتی ہیں۔ جو شخص ہر رات سورۃ فاتحہ پڑھے اس کو کبھی فاقہ نہیں ہوگا۔ برائی برے لوگوں سے نہیں، اچھے لوگوں کے چپ رہنے سے پھیلتی ہے۔ نبی کے واسطے کے بغیر کوئی بھی اللہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہر کیفیت سے پاک ہے، وہ شاہ رخ سے بھی زیادہ قریب تر ہے۔
जो दोगे वही लौट के आएगा, इज्जत हो या धोखा। हमें पता भी नहीं होता कि हमारा रब हमें किस किस मकाम पर गिरने से पहले ही थाम लेता है। अफजल नेकी किसी गमज़दा और परेशान हाल की मदद करना है। हज़रत हसन बसरी ने फरमाया, तुम उन ख्वाहिशात से बचो, क्योंकि किसी भी शख्स को ख्वाहिशात के सबब दुनिया और आखिरत की भलाई हरगिज़ हासिल नहीं होती। बदतरीन माल वो है जो हराम तरीके से हासिल किया जाए और गुनाहों में खर्च किया जाए। नेक बनने के लिए भी ऐसे कोशिश करो जैसे कोशिश खूबसूरत दिखने के लिए करते हो। वो लोग खामोशी को पसंद करते हैं जिन्होंने शोर से चोटें खाई हों, और जब अल्लाह देने पर आता है ना, तो तुम्हारे मुखालिफ को भी तुम्हारा वसीला बना देता है। ऐ मेरे रब, ख्वाहिशात भी वही दिल में डालना जिस पर तू राजी हो। जिंदगी की किताब में हर सफ़े पर सबक है, पर हम सीखते नहीं। कुछ ऐसे वक्त से गुजरे हैं कि अब कोई आरज़ू दिल में नहीं। कभी कभी सब्र करते करते एक उम्र बीत जाती है और हासिल कुछ भी नहीं होता। पैसे और वक्त के दरमियान सबसे बड़ा फ़र्क आप हमेशा जानते हैं कि आपके पास कितना पैसा है, लेकिन आप कभी नहीं जानते कि आपके पास कितना वक्त है। जब मुतबादिल मिल जाएं तो लोग तब्दील कर लेते हैं, रास्ता भी, मिजाज भी, रिश्ता भी, किताब भी और अल्फाज भी। जब नसीब की बात आ जाए ना, घर के लाडलों को भी बद्दुआ मिलती है। जिन रिश्तों में एहसास की कदर न हो, वहाँ पर अपने जज्बात कुर्बान नहीं करने चाहिए। ज़िंदगी ने बहुत कुछ सिखाया है, किताबों ने भी रहनुमाई की, लेकिन इंसानी रवैयों ने जो सबक दिया ना, वो ज़िंदगी के किसी वर्क पर और न ही किताब के किसी सफ़े पर तहरीर था। और अल्लाह मुआवजे करने पर आए तो अधूरे किस्से भी आसानी से पूरे कर देता है। लोगों में भी दिमाग की सलाहियत होती है, वो खा जाते हैं दूसरों को। हालात ऐसे हैं कि इस वक्त रब के सिवा कोई नहीं समझ सकता दिल की कैफियत। मैं वक्त जैसा हूँ, कदर ना करने वालों को दोबारा नहीं मिलता। जलील मत करना किसी फकीर को चौखट पर अपनी, वो सिर्फ भीख लेने नहीं दुआ देने भी आया है। एक तल्ख हकीकत ये भी है कि क्या वजह है कि लड़कियां बाप की गरीबी बर्दाश्त करती हैं मगर शोहर की नहीं। कोई भी सफ़र लासिर नहीं होता, मंजिल ना भी मिले तो रास्ते बहुत कुछ सिखा देते हैं। मुझे नहीं लगता दुनिया में कोई ऐसा शख्स ना हो जिसने तन्हाई में महबूब का तस्वर ज़हन में लाकर एक हसीन ख्याली दुनिया ना बनाई हो। हज़रत अली फरमाते हैं, जब तुम किसी को अकेला देखो तो समझ जाओ कि वो एक सच्चा इंसान है, क्योंकि भीड़ हमेशा मुनाफिक के साथ होती है।